الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. حضرات، اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار نبی، سید الاولین والآخرین، جن کا نام نامی ہے محمد بن عبداللہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ بہت سے صحابہ آپ کی زندگی کے اندر فوت ہوئے. ان صحابہ میں کئی بچے تھے، کئی مرد تھے، کئی عورتیں تھیں، کئی بچیاں تھیں، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر ہی کئی بڑے عزیز، آپ کے عزیز و اقربا میں سے کئی صحابہ شہید ہوئے، دیگر بھی صحابہ شہید ہوئے. پھر آپ کی زندگی کے اندر، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر، آپ کا اپنا پہلا بیٹا جس کا نام قاسم تھا، یہ قاسم بھی فوت ہو گیا. پھر آخری بیٹا عبداللہ جس کا نام تھا، یہ آخری بیٹے سے پہلے بیٹے جو عبداللہ تھا، یہ بھی آپ کے سامنے ہی فوت ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، یہ نبی علیہ السلام کی سگی بیٹیاں، یہ بھی نبی علیہ السلام کے سامنے فوت ہوئی. آپ کی بیویوں میں سے کئی بیویوں کی وفات بھی ہوئی، لیکن کائنات کا امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد، ان کا نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب آپ کو
سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد جب ان کی یاد کبھی آتی نا، سیدہ خدیجہ نے یہ کیا تھا، ایسے ہوا تھا، کائنات کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ کتنی کتنی دیر کائنات کا امام مغموم رہتا تھا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وفات کے آخری سالوں میں نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ آیا ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے، کیسے بھی حالات برے سے برے ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کا نہ صرف ساتھ دیا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا دل بڑھایا ہے۔ اے میرے خامد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہو، یہ دن گزر جائے گا۔ کیسے بھی حالات پریشانی کے آئے، انہوں نے ہمیشہ ہی نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مالی حالات جو تھے یہ عجیب قسم کے تھے کہ کائنات کا امام یتیم پیدا ہوا تھا، والد پہلے فوت ہو چکے تھے، اور والد نے کسی قسم کی کوئی مال دولت کو جائیداد کسی قسم کی چھوڑی نہیں تھی۔ ایک لونڈی تھی ام ایمن جسے کہتے ہیں، اور ایک اونٹنی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک مائی حلیمہ کے پاس رہے، اس کے بعد اپنی امی کے پاس جب آئے، صرف 2 سال نبی علیہ السلام کو گزرے تھے کہ پیاری ماں بھی فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام مالی لحاظ سے بہت، کوئی مال دولت ایسا باپ کا ورثہ تھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس چلے گئے۔ 2 سال کے مزید عرصہ کے بعد 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ اللہ کا کرنا، نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس جب گئے ہیں، کیونکہ خاندان کے قبیلے کے وہی بڑے تھے، تو اصول یہی تھا کہ قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کے بعد وہ، پھر اس کے بعد جو بڑا ہو، پھر اس کے بعد وہ سردار، یہ قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا، نبی علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو ان کی، ویسے یہ سردار تھے لیکن ان کی بھی مالی حالت بالکل کمزور تھی، کام کاج ان کا یہ کوئی ٹھیک نہیں تھا، ایک ٹانگ ان کی ٹھیک نہیں تھی ہے، یہ بھج دوڑ کر سکتے نہیں تھے۔ بس جو ان کے پاس پیسے، اس دور میں جو پیسے وغیرہ تھے، جو شام میں لوگ جاتے تھے یہ ان کو پیسے دیتے، وہاں سے وہ عطر کی بڑی بڑی شیشیاں، بوتلیں، ان میں عطر لے کے آتے، یہ ان عطروں کو وہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال کے حاجیوں کے سامنے یہ بیچتے تھے۔ ایک عطر بیچنے والا کتنا امیر آدمی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ جب ان کے گھر میں گئے، اپنے چچا کے گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں، اللہ کا کرنا ایسا ہو، گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہی نہیں تھے بچے نہ بڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کائنات کا امام اکیلا اس دنیا میں، نہ والد نہ والدہ نہ بھائی نہ بہن۔ مکہ کے کئی امیر آدمی اپنے اونٹوں کو پہاڑوں کے اوپر چرانے کے لیے، کیونکہ مکے کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، اور کہیں کہیں کوئی جھاڑیاں ہوتی ہیں، یہاں وہ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی، اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے مکے کے لوگ ملازم رکھتے تھے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، یہ وہ بچپن کا دور، وہ نونہال محمد الرسول اللہ جب تھے، کائنات کے امام نے چچا کے گھر میں بھی غربت جب دیکھی، آپ نے کہا میں بھی لوگوں کے اونٹ جو ہیں وہ مجھے دیں، میں ان کو چرایا کروں گا پہاڑیوں کے اوپر۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ان پہاڑیوں کے اوپر اونٹ لوگوں کے چرایا کرتا تھا، وہاں سے پیسے ملتے آ کے چچا کو دیتے، چچا کی مدد کی محمد الرسول اللہ نے۔ یہ بات سمجھ لیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے آ کے چچا کا کھایا پیا نہیں کچھ، چچا کی مدد کی،
کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو جو اونٹوں کو چرانے پھرانے کے پیسے ملتے چچا کو دیتے، چچا کے گھر میں پھر بچوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی، ورنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزید جب جوان ہو گئے، کو 20 سال کے قریب، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو مکہ میں ایک امیر، ایک قریشی سردار تھا، خویلد جو تھا، یہ ایک جنگ کے اندر مارا گیا۔ اس کی بیٹی کا نام ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ یہ سارے کا سارا مال، یہ بڑا امیر آدمی تھا، تاجر تھا، اس کا مال دوسرے ملکوں سے، وہاں سے مال آتا، وہاں لے کے جاتے، ادھر سے جانوروں کی کھالیں وغیرہ، اون، یہ وہ، ادھر سے کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے ملازم بڑے تھے اور اس کے اپنے اونٹ تھے، مال دولت تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کے والد تو فوت ہو گئے، تو حضرت خدیجہ ہی پھر مالک تھیں۔ پھر یہ کسی نہ کسی آدمی کو بھیجتی تھیں، میرا مال لے کے فلاں ملک میں بیچ آؤ، میں تمہیں اس کے پیسے دوں گی، کرایہ وغیرہ جو تھا نا یہ دے۔ کسی نے بتایا، ان کے ایک غلام نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ بڑا ایماندار ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی اس سے کوئی بات کو بے ایمانی کی نہیں، نہ سنی گئی ہے، نہ توقع کی جا سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے پھر یہ مال کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ملک میں چلے گئے۔ آپ غور کریں، مکہ سے نکل کے سارا مکے کا علاقہ 1200 کلومیٹر یہ پیدل محمد الرسول اللہ اونٹوں کا مال لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات کے مالک ہے، یہ رب کے کام ہے نا، وہ چاہے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو بھی ملازمت پہ لگوا دے اور ان سے بھی مزدوری کروائے۔ سارا اختیار تو میرے اللہ کا ہے۔ کائنات کا امام یہ لے کے یہ مکے کا علاقہ پار کر کے، اس کے بعد عراق کا علاقہ پار، آگے جا کے شام کا علاقہ، وہاں تک گئے۔ سارا سامان جو تھا نا، اکثر ایسا ہوتا تھا ادھر سے سامان جاتا تھا، صحیح بکتا نہیں تھا، پھر وہ اونے پونے نقصان میں بیچ دیتے، یا ایسے وہاں سے سامان یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ نے آگے ہو کے سودا کرنا ہے، سارا اس دفعہ حساب آپ کے پاس ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے جب یہ شام گئے تو چند دنوں میں یعنی جلدی واپس آ گئے۔ مہینے کا تو سفر ہے، جانے کا اور مہینے کا آنے کا سفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آ گئے، وہ پریشان ہوگی کہ اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں۔ یہ ان کے ایک غلام نے، حضرت خدیجہ کے غلام نے کہا خدیجہ، یہ جو اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گئے ہیں نا، یہ کوئی خاص بندہ ہے، میں تمہیں کہہ دوں۔ کیوں؟ اللہ کی قسم آج تک اتنا منافع کبھی نہیں ہوا جتنا اس دفعہ محمد الرسول اللہ گئے ہیں تو ہوا ہے۔ اللہ نے اتنا اور جاتے ہی مال سارا بک گیا ہے۔ ہم ایسے گئے ہیں، کائنات کا امام، اور یہ بڑا سچا اور ایماندار آدمی ہے، سیدھی سیدھی بات کرتے، سودا بیچا، پیسے لے کے واپس آ گئے ہم۔ پھر ایسے ہوتا گیا، پھر کچھ اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں نے یہ بات کہی، خدیجہ تیرا پہلے نکاح ہوا تھا، تیرا خامن فوت ہو گیا، پھر نکاح ہوا، پھر فوت ہو گیا، تیری زندگی کا بہترین، تو مکے کی امیر ترین سردارنی ہے، اور امیر ترین اور خوبصورت ترین ہے، اور 40 سال کی تیری عمر ہے، ابھی تم جوان ہو، اپنے اسی آدمی کو، یہ تمہارا مال لے کے جو بیچنے جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی نکاح کر لو۔ آپ کی خدیجہ کی سہیلیوں نے یہ بات کہی۔ جب انہوں نے سمجھا لیا حضرت خدیجہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی۔ آپ کی شادی میں حضرت حمزہ، آپ کے چچا ابو طالب، یہ اور چند ایک دو اور لوگ گئے تھے۔ اور کون یتیموں کے ساتھ چلتا ہے؟ وہ قسمت والے ہوتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ساری زندگی ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ کائنات کے امام کے ساتھ چند بندے تھے گئے، اور ادھر نکاح ہوا، اور 500 درہم یہ کہا گیا کہ حق مہر ہے، وہ بڑی امیر زادی ہے، تو 500 حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باندھا گیا۔
یہ زندگی کا پہلا موقع تھا، کائنات کے امام کی شادی ہوئی، اتنی نیک اور پارسا اور وفادار بیوی تھی جس کو یاد ایویں نہیں کرتے تھے۔ شادی ہوتے ہی اس نے کہا اے محمد میرے خامد، جتنا میرا مال ہے یہ آج کے بعد تمہارا ہے، جتنے میرے گھوڑے اونٹ ہیں آپ کے ہیں آج کے بعد، جتنے میرے غلام ہیں یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو دے دیے۔ یہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سکھ کا سانس مالی طور پہ جو تھا نا یہ لیا، اور اسی چیز کو قرآن مجید کی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہ بات کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ دیکھا میرے نبی محمد الرسول اللہ آپ مالی طور پہ کتنے کمزور تھے، ہم نے کتنا طاقتور تمہیں مالی طور پہ کر دیا۔ دیکھا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ایک خوبی ہے، ان کی صفت کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسی بی بی پارسا نیک خامد سے محبت کرنے والی۔ اس نے کہا جب میں تمہارے گھر میں آ گئی ہوں تو یہ میرا مال کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کل کے امیر زادیاں گھر میں آتی ہیں تو بعد میں خامد کو بھی بچوں کو کہتی ہیں یہ میرے صوفے تھے نا بھئی، میرے شیشے تھے نا، میری چیز نو ہتھ لانا میرے کمرے چ نہ بڑھی۔ یہ کیسی پاگل بے وقوف اور ڈنگر عورتیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سب سے قیمتی چیز ایک عورت کے پاس اس کی عزت اور حرمت ہے۔ جب عزت اور حرمت اس گھر میں آ گئی تو باقی چیزیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں یہ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عزت کیا کرتی تھیں، آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور کائنات کا امام شادی کے وقت 25 سال کا اور یہ 40 سال کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ عورتوں کے معاملات میں کسی قسم کا آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ جس طرح لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ سے نیچے ہو، چھوٹی سی ہو، گول مٹول ہو، فلاں ہو، بوری ہو، بلی ہو، فلانا ہو، کس قسم کی لوگ باتیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا خیال ہی نہیں تھا عورتوں کی طرف کہ 40 سال کی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا، پہلا اس کا نام آپ نے قاسم رکھا، اور اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ہے ابو القاسم آپ کو کہتے ہیں۔ یہ قاسم کے ابا جی ہیں قاسم، اور قاسم کے بعد پھر 4 بیٹیاں ہوئیں، اور 4 بیٹیاں جو ہوئیں ان کے بعد پھر آخر میں عبداللہ انہی سے حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں اپنے خامن کے ساتھ اتنی عزت کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر ہو گئی نا 35 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مالی لحاظ سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، کائنات کے امام کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اتنا مال دولت اور اتنے پیسے اور درم دینار اور گھوڑے اور اونٹ اور اتنا کچھ تھا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا دنیا سے تنہا ہونے کا نا، تنہائی کا ایک قسم کا آپ کے دل میں خیال آیا۔ آپ مکے کے اندر جو کچھ تھا نا، کیونکہ مکے کے اندر لوگوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کے آگے لوگ وہی ڈول بجایا کرتے تھے، وہی دمالیں، ڈول اور دمالیں اور ناچ اور چھینے، اور یہ آج کل بالکل وہی جو مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ بہت سی قبروں کے اوپر وہی ٹول اور تمال اور ناچ اور گانا اور عورتوں کا آپس میں یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ سارے کا سارا یہ مشرکین جو ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ مکے کے مشرکین ہوں، وہ پاکستان کے مشرکین ہوں، حرکتیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام یہ جب دیکھتے تھے سارا کیا، کائنات کے امام آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ یہاں سے نکل جاتے تھے باہر۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام یہی ہوتا تھا، آپ صبح چلے گئے، شام چلے گئے، کئی دفعہ 8 دن رہے، کئی دفعہ 15 دن، گھر سے ستو لیے، جو لیے، پانی لیا اور چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دفعہ دیکھتی نبی علیہ السلام کو زیادہ دن ہو گئے آئے نہیں۔ اچھی اور نیک اور پارسا بیویاں جو ہوتی ہیں نا، وہ خامند کا پتہ رکھتی ہیں، کہاں ہے، کس کا گیا ہے، اس کی کیفیت حال اس کا کیا ہے۔ اللہ معاف کرے،
دنیا میں وہ بھی عورتیں ہیں خامند باہر جاتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے مغر لتھا گیا ہے کدھر. سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی یہ گھر سے ستو سامان پانی لے کے زمزم کا پانی وغیرہ لے کے یہاں سے پھر غار حرا کی طرف چلی جاتی, جا کے دیکھتی کائنات کا امام محمد الرسول اللہ تنہائی میں بیٹھا ہوا. یہ جا کے سامان پہنچا کے آیا کرتی تھیں, یہ سامان پہنچا کے آیا کرتی تھی, اپنے خامن سے ملتی اور سامان وغیرہ ان کو وہاں دے کے آتی تھی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ وہیں جبرائیل فرشتے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیتیں نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی. آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں. اس نے قریب اپنے سینے سے لگایا, اے محمد الرسول اللہ پڑھو. پھر سینے سے پڑھو میرے سونے محمد الرسول اللہ. یہ 5 آیتیں دے کے نا وہ چلا گیا کہ آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا ہے, چن لیا گیا ہے آپ کو. تمام انسان جو ہیں آپ نے ان کو اب ہدایت کرنی ہے, ان کو بتانا کرنا ہے ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اور کون کون سے زندگی میں رہنے کے رہنما اصول ہیں. یہ سب کچھ آپ نے ان کو بتانا کرنا ہے اے اللہ کے نبی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام وہاں سے آئے, پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. اچانک ہی آپ بیٹھے ہوتے, ایسے دیکھا جبریل بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں غار حرا کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس اپنے گھر جب آئے ہیں آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے نا کمبل دے دو میرے اوپر, ایسے سردی جیسے مجھے لگ رہی ہے, پتہ نہیں مجھے کیا ہے. بیوی نے فٹافٹ نا وہ کمبل دیا, چادر دی. نبی علیہ السلام کچھ دیر آرام کیا. آپ جب اٹھے تو کہنے لگی میرے خامند کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, ختیجہ مجھے تو اب ڈر پڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ میں نے ان سے بات کرنی ہے, ان کو کہنا ہے کہ یہ بت اللہ کے علاوہ کائنات کے پوری کائنات جو ہے یہ کوئی مالک نہیں, کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے, وہی مشکل کشا, وہ سجدے ان کے ساتھ لڑائی اتنے لوگوں کے ساتھ, اور یہ کرنا اور ایسے, اور دن رات لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنا پڑ گیا, پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے, ان کیسے مقابلہ کروں گا میں, کیسے ان کے ساتھ بات ہوگی. جب کہا نا کہ مجھے اپنے ڈر پڑ گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے حضرت خدیجہ کہنے لگی یہ نبی علیہ السلام کو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ ٹارس دیا کرتی, پریشان نہیں ہونا کہ لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے محمد رسول اللہ نہیں نا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل رسوا نہیں کرے گا, پریشان نہ ہونا ہے آپ. اچھی عورتیں ہوتی ہیں اپنے خامدوں کو ڈھارس دیتی ہیں کہ پریشان نہ ہونا. اور دنیا کی عام اگر عورتیں ہوتی, عام عورتیں, آج کل کی عورت ہوتی تو پھر اس نے یہی کہنا تھا تو لین کی جانا ہے, جب تو گیا ہے تو پھر یہ تو تیرنا ہونا سی نا, پتہ نہیں کیا کیا گفتگو نعوذ باللہ کرتی. کہا نہیں پریشان, واللہ لا, اے اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی بھی پوری زندگی اللہ تیرے جیسے انسان کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا, پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ نے ہمیشہ ہی ساری زندگی صلہ رحمی کا لوگوں کو یہ درس دیا ہے, بات کی ہے, اور لوگوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل, اے میرے خامد محمد الرسول اللہ, اس مکہ کے اندر کئی ماڑے غریب لوگ ہیں جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا, آپ ان کو کہتے ہیں لاؤ میں چک کے لے جانا تے میں چھڑ کے ہونا. اب تو ایسے آدمی ہیں کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب للمعدوم, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ ان کے گھروں میں پیسے مال دولت دے کے آتے ہیں. جو کچھ ہے کائنات کا امام, آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ,
اور مکہ کے اندر جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا کوئی حج عمرہ کرنے، ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، اے محمد الرسول اللہ آپ ان کو کہتے ہو پریشان نہ ہونا، ہمارے گھر میں آ جانا، کھانا کھا لینا۔ تو وَتُعِينُونَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پریشانی اور تکلیف کے کوئی بھی کسی کو آ جائے، آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو، آپ جیسے انسان کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کر۔ بڑی ڈارس اور تسلی حضرت خدیجہ نے دی۔ اس کے بعد کہنے لگی کوئی پریشان نہ ہو، میں ابھی میرے چاچے کا بیٹا ایک ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، بڑا عالم اور فاضل ہے، وہ جسے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، یہ ان کے چچا کا بیٹا تھا، یہ پہلے مکے کا رہنے والا تھا مشرکوں میں سے، اور بعد میں یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ عمر اس کی تقریباً 90 سال سے اوپر ہو گئی تھی، اور اتنی عمر میں اس کے یہ جو بروٹے ہیں نا، یہ بمیں یہ نیچے گر گئی تھی۔ یہ کبھی بات ہوتی تو بروٹوں کو ایسے پکڑ کے ایسے اوپر کر کے تو یہ بات کرتے تھے، نظر ان کی کمزور ہو گئی تھی بڑے۔ کہنے لگے میں ابھی ان کے پاس، وہ پادری نیک آدمی بڑھا، میں ابھی لے کے پریشان نہ ہونا ہے۔ کیسی بیوی تھی کہ زندگی کے ہر معاملے میں پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کو جناب ورقہ کے بن نوفل کے پاس لے گی، کہنے لگی یہ اپنے بھتیجے کو دیکھو یہ کیا ہے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ساری بات سنائی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہوا ہے، واقعی ایسے ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ اس نے یہ بات کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی لایا کرتا تھا، پریشان نہ ہونا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ لو آپ مکہ کے اندر کیا حالات ہیں، سارے لوگ یہی کہتے ہیں یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، امانت دار ہے محمد الرسول اللہ۔ کہا یاد رکھنا یہ کام جو نبیوں والا تجھے نبی بنایا گیا ہے نا، ایک وقت ہے آنے والا ہے، اسی مکے کے لوگ جو تجھے صادق اور امین کہتے ہیں یہ پکڑ کے تجھے یہاں سے نکال دیں گے مکے سے۔ آپ نے فرمایا آفا مخرجیہم، وہ مجھے نکالیں گے؟ آپ کا خیال یہ تھا سارے مکے میں سب سے زیادہ عزت تو نبی علیہ السلام کے لوگ کرتے تھے، صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ نے کہا ہاں یاد رکھنا جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے لوگ اس کو نکالا کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنے محلے میں اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیا کرتے، یاد رکھیں۔ اور آج بھی یہ بات ہے، یاد رکھیں، آج بھی کوئی انسان اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں جا کے حق اور سچ کی بات کرے، ان کو کہے یہ کیا آپ نے کنجر خانہ لگایا ہوا ہے، یہ کیوں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، یہ کیوں آپ ناچ گانے کا پروگرام ہے، یہ کیوں آپ نے میوزک لگایا ہوا ہے، یہ بتیاں کیوں لگائی ہیں، مجھے بتاؤ بتیاں کیا مقصد ہے تمہارا؟ بیاہ تو اس لڑکے کا ہے، بتیاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، کائنات کے رب کی قسم آج بھی کوئی حق سچ کی بات کہیں کڈو انہوں نہ بلاؤ، تو پائی ساڑھے بیاہ تھے نہ ہی چل، یہ قیامت تک کہ یہ بات۔ انہوں نے کہا یہ بات سننا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور سچ کی بات لوگوں کو کہیں، اس کائنات کا داتا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رنج بخش، نہ گنج بخش، نہ دانہ بخش، نہ ذرہ بخش، ہر قسم کی بخشش کرنے والا ایک، نفع نقصان کا وہی مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، یہ مذاق ہے، یہ فضول ہے کہ فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا ہے۔ اور ایویں لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے، فلانا داتا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں بچہ دیتا ہے، فلاں بچیاں دیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، اور سب۔ آج بھی آپ یہ کام بار کر کے دیکھیں، لوگ سنگسار اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح بدکار کو لوگ کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے، انہوں نے آپ کی مخالفت کر کے آپ کو وہاں سے نکال دینا ہے۔ اور پھر کہنے لگا اوہو اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، آنکھیں بند تھی، کہنے لگا کاش میں جوان ہوتا، اے کائنات کے امام میں آپ کے ساتھ ہوتا۔
میں نے آپ کا ساتھ دینا تھا، شاید دنیا ساتھ دے نہ دے، اللہ کے کرنا ایسا ہوا، اس کی یہ جو خواہش تھی نا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے کرنا ایسا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے چند دنوں بعد یہ فوت ہو گیا تھا ورقہ، نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے، جب یہ ورقہ بن نوفل چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت کی میں نے سیر کی تو میں نے وہاں ورقہ بن نوفل کا بھی محل جنت میں دیکھا تھا۔ ساری زندگی یاد رکھیں، ہمیشہ ساتھ دیں حق کا اور سچ کا، اور حق اور سچ کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، صرف وہ حق اور سچ ہے، باقی سب غلط ہے۔ اللہ اس کی بھی بڑی قدر کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گھر آ گئیں۔ نبی علیہ السلام کو اب اللہ نے کام دیا تھا کہ یہ کام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اور میں تمہیں محمد اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی سجدے نظر نیاز کے لائق نہیں، اور کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو پہلے تو انہوں نے تانے، مذاق اور کئی قسم کے کئی بکواس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے، خدیجہ آج لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، تو حضرت خدیجہ بڑے سمجھدار دانا اور کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہو گیا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آج لوگوں نے یہ بات تو کوئی یہ کون سا مسئلہ، گھبرانے نہیں، ہر معاملے میں آپ کا ساتھ۔ اور کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں آتے، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا تھا، آپ ہاتھ پرے کرتے، خون بہنا شروع ہو، لوگ پتھر مارتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کئی دفعہ پھٹ گیا۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے، اور لوگوں تمہارا ہی بھلا چاہتے ہیں اور تم مارنا شروع کر دیتے ہو آگے، اور نہ تم سے مال چاہتے ہیں، نہ رشتہ چاہتے ہیں، اور نہ سرداری چاہتے ہیں، اور کوئی دنیا کی چیز تو چاہتے ہی نہیں، اور تمہیں کہتے ہیں اور تم جہنم سے بھر کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مارنے کا کیا مقصد ہے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا، نبی علیہ السلام کو گھر میں جب آتے خون نکل رہا ہوتا، خدیجہ کے آگے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، یہ اللہ کا رستہ ہے، اس میں ہوتا ہے ایسے۔ یہ بڑے کمال کی کائنات کے امام کہا کرتے تھے۔ آپ آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے آپ کہا کرتے تھے، فرمایا ایک وقت تھا لوگ جو تھے نا میری تکذیب کیا کرتے تھے، مجھے بڑا کچھ کہتے تھے برا بھلا، میں گھر میں آتا، یہ عورت تھی جو میری تصدیق کیا کرتی تھی کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پکے اور سچے نبی ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے اوپر ورقہ کی توثیق کے بعد، تصدیق کے بعد سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا جو آدمی کسی جگہ نیکی کا کام سب سے پہلے کرتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ نیکی کا کام کریں گے ان تمام کی نیکیوں کے برابر اس پہلے بندے کو ثواب ملنا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اس وقت دنیا میں الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اس سے پہلے کتنی تھی، عرب سے اوپر چلے گئے اب، اور پتہ نہیں کتنے، یہ تمام لوگ جتنا جو مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کا جو کام کرتے ہیں، سب سے پہلے تصدیق حضرت ہماری اماں جان حضرت خدیجہ نے کی، تمام کی نیکیوں کے برابر حضرت خدیجہ کو نیکی ملنی ہے۔ مجھے کئی دفعہ یہ شک پڑتا ہے شاید اس امت میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت خدیجہ سے ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، صحابہ، اولیاء، تابعین، تمام سے زیادہ نیکیاں ان کی ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے یہ نیکی کے کام کی بنیاد رکھی تھی۔ اب جتنے بھی نیکی پہ چلیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا حضرت خدیجہ کو ملے گا، یہ حساب لگا لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں،
یہ ایسے ہوتا گیا کہ مکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے. لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرو. نبوت کے 7ویں سال جس وقت نبی علیہ السلام کی شادی کو تقریباً 22 سال ہو گئے تھے, حضرت خدیجہ وغیرہ صحابہ جو چند تھے, مکہ کے لوگوں نے کہا ان کا بائیکاٹ کر کے الگ کر دو. آپ کو شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کو ایک جگہ نکال دیا گیا, بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ حالات ہو گئے. کوئی کھانے کو چیز نہیں تھی, کوئی پینے کو چیز نہیں تھی, بلکہ ان میں سے اگر کوئی درم دینار لے کے آتا مکے کے اندر تو دکاندار کو دیتا. دکانداروں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا تھا ان مسلمانوں کا بچہ اور بچی سامنے سارے کے سارے نعوذ باللہ یہ مر جائیں, پیسے لے کے بھی آئیں, ان کو چیز نہیں دینی. یہ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہر چیز جو کھانے پینے کی ختم ہو گئی. درختوں کے پتے وہ جھاڑیوں کے کاٹ کاٹ کے توڑ کے کھاتے تھے مسلم. وہ کانٹے دار جھاڑیاں دیگر, ان کے پتے محمد الرسول اللہ آپ کے ساتھی صحابہ کھاتے. حضرت خدیجہ بھی انہی لوگوں میں, بلکہ پرانے چمڑے تھے ان کو جلا کے راکھ جب بن جاتی تو اس کے اندر پانی ڈال کے زمزم کا وہ سوا جو تھی نا, وہ پرانے چمڑے وہ پی لیا کرتے. 3 سال کے اندر یہ حال ہو گیا کہ مسلمان عورتیں جو تھیں ان کے دودھ خشک ہو گئے, بچے روتے تھے. ان کے رونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ تھا, 3 میل کا فاصلہ جہاں نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ کر کے نکالا تھا, 3 میل سے رونے کی آوازیں آتی تھی مکہ کے اندر. لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی تھی لیکن ترس نہیں آتا تھا مسلمانوں کو. اللہ کیا کرنا, ایسا جو معاہدہ ان لوگوں نے لکھا تھا نا اس کو کیڑا کھا گیا. 3 سال کے بعد مسلمان جو تھے وہاں سے آزاد ہو کے واپس آئے. یہ بیمار ہو گئے, خشک ہو گئے. مسلمانوں کے حالات جو تھے, حضرت خدیجہ جو تھی یہ پریشان اور بیماری کے عالم میں وہاں سے آئی اور آتے یہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی. اتنی شہزادی, اتنے اونٹوں کی مالک, مال دولت کی مالک, اتنے کاروبار کی مالک, ایک ایک پتا درخت کو وہاں لے کے وہ کھایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ کے اندر یہ فوت ہوئی تھی. مکہ کے اندر ابھی یہ نماز جنازہ کا کوئی طریقہ آیا نہیں تھا, نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا. لہٰذا نبی علیہ السلام نے بغیر نماز جنازہ کے حضرت خدیجہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ قبر میں بڑا یاد کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ. کبھی زندگی کا کوئی موقع آتا خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. خدیجہ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز قربان کرتے نا, کوئی چیز ذبح کرتے, قربان کرتے, قربان دیں, نبی علیہ السلام وہ ظاہر ہے آپ اس کا جو گوشت ہوتا تھا نا یہ آپ ڈھونڈا کرتے تھے. فرمایا وہ میری بیوی خدیجہ ہے نا, اس کی بہن تو نہیں کوئی, میں اس کی سہیلیاں تھیں کچھ, جاؤ ان کے گھر میں بھی دے کے آؤ. محمد الرسول اللہ اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی کائنات کا امام یاد رکھا کرتا تھا. فرمایا جاؤ ان کے گھروں میں ڈھونڈ فلاں جگہ گھر ہے, فلاں جگہ گھر ہے, فلاں جگہ گھر ہے, وہ دے کے آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی آئی, حسانہ. یہ آئی, نبی علیہ السلام نے بڑی عزت کی. کافی دیر کے بعد یہ آئی. شادی ہونے کے بعد بچیاں بہت کم آپس میں ملتی ہیں, سہیلیاں بکھر جاتی ہیں بیچاری. کبھی کبھی اپنی بیویوں کو ان کی سہیلیوں سے ملانے لے کے جایا کرو, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں. وہ آئی, نبی علیہ السلام نے بڑی عزت کی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ حسانہ ہے, یہ خدیجہ کی سہیلی ہے. بڑا خدیجہ سے پیار کرتی تھی اور خدیجہ اس سے بڑا پیار کی. آپ نے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے. اکثر نبی علیہ السلام کوئی نہ کوئی زندگی میں واقعہ ہوتا خدیجہ یاد آتی. مثال کے طور پہ جس وقت غزوہ بدر ہوئی, مکہ کے 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک داماد بھی تھا, زینب کا خاوند.
दामाद, ये भी उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था, ये अबू जहल की पार्टी के साथ ही आया था लड़ने, ये भी गिरफ़्तार हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पैसे लेके उनको ना छोड़ दिया कि इतने इतने पैसे दे दो, अपने अपने कैदी चले जाएं। ये आपका दामाद भी जो गिरफ़्तार हुआ था ना, सही बुखारी के अंदर आता अबुल आस इब्न रबी, ये गिरफ़्तार हुआ तो इसके पास भी इसने कहा कि मैं भी पैसे देता हूँ, मुझे भी छोड़ दो। घर में गया, घर से पता किया इनकी बीवी या नबी अलैहिस्सलाम की सकी बेटी हज़रत ज़ैनब, ये ज़ैनब का खामद था ना गिरफ़्तार हुआ। ज़ैनब ने देखा मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं है, गले में देखा एक हार था। नेक बीवियां जो होती हैं अपने खामद पे अपना सब तन मन धन वार देती हैं। उसने गले का हार उतारा और हार उतार के कहने लगी जाके ना मेरे खामद को छुड़ा लाओ, ये मुसलमानों को ना ये जाके हार दे दो। हदीस में आता है वो हार जिस वक़्त हज़रत ज़ैनब, ये नबी अलैहिस्सलाम की सगी बेटी थी और खदीजा से हुई थी। हार जिस वक़्त आया माले गनीमत में पैसे लेके नबी अलैहिस्सलाम उनको छोड़ते रहे, तुम भी जाओ तुम भी जाओ। एक ने कहा या आप अबुल आस को भी छोड़ दें, ये इसकी बीवी ने हार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो मैं ये तो खदीजा का हार है। ये जब ज़ैनब की शादी हुई थी ना मेरी बेटी की, खदीजा ने अपने गले से उतार के अपनी बेटी को ये तोहफ़ा दिया था। मुसलमानों, अगर तुम कहो मैं ये खदीजा की निशानी वापस कर दूँ, तुम कहो तो मैं खदीजा की, मुझे खदीजा याद आ गई है, उसने अपनी बेटी को दिया था। सारे मुसलमानों ने कहा अल्लाह के रसूल जो दिल चाहता है करे। बड़ा याद किया करते थे मोहम्मद और खदीजा खदीजा कहा कर। जिस वक़्त हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई सबसे छोटी बेटी की, आपको तैयार किया गया, आपकी बीवियां वहीं थीं। जब रुखसत करने लगे, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवियों में से बीवी थी। इसने जब तैयारी की तो कहने लगी काश आज खदीजा होती। हज़रत फ़ातिमा खड़ी थी उस वक्त, काश आज खदीजा होती, अपनी बेटी सबसे छोटी लाडली फ़ातिमा को अपने हाथों से रुखसत कर। हज़रत खदीजा का नाम सुन के सैयदा फ़ातिमा से खड़ा नहीं हुआ गया, बैठ गई। सब इतना रोई, अम्मी को याद करके इतना रोई। आपकी चादर जो थी ना वो गीली हो गई हज़रत फ़ातिमा की। लोगों ने बाहर कहा कि फ़ातिमा ज़मीन के ऊपर बैठ गई है। नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया, सैयदा फ़ातिमा को आके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से उठाया और अल्लाह के सुपुर्द करके हज़रत अली के साथ उनका बड़ा फ़ातिमा को याद, बड़ा खदीजा को याद किया करते थे। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जंग पे गए हुए थे, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से ज़ैनब हुई। आप वापस आए तो पीछे जो बेटी पैदा हुई थी हज़रत फ़ातिमा की, ये अभी 3 दिन की थी। नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि ये अल्लाह ने फ़ातिमा को बेटी दी है। आपने ऐसे देखा, हदीस में आता है आपकी आंखों में आंसू आ गए कि या रसूलल्लाह बेटी को ये क्यों आंसू आ गए? मैं इसकी सारी शक्ल खदीजा अपनी नानी से मिलती है, मुझे खदीजा याद आ गई है। आप इसलिए कहा करते थे। मैं ये जो खदीजा है, जब दुनिया ने मुखालफत की थी उसने मेरी हमायत की थी, दुनिया ने मेरा इनकार किया था उसने मेरे ऊपर ईमान लेके आई। अल्लाह ने मुझे औलाद भी सारी की, ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पहला बेटा कासिम, उसके बाद ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 4 बेटियां और फ़ातिमा सबसे छोटी, और अब्दुल्ला 2 बेटे और 4 बेटियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है एक दिन आपने उनके मुकाम के बारे में, जो अल्लाह के नज़दीक उनकी हैसियत सी, उनका इखलास जो था, उनकी कुर्बानियाँ जो थी दीन के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन औरतें जो इस दुनिया में हुई हैं वो एक मरियम अलैहिस्सलाम है, एक आसिया अलैहिस्सलाम है, एक खदीजा और एक फ़ातिमा। ये दुनिया के में से बेहतरीन औरतें। एक हदीस में आता है खैरुन निसाइहा,
तमाम औरतों से बेहतर ये 4 औरतें हैं। एक हदीस में होता है अफजल अहलिल जन्ना, जन्नत की तमाम औरतों में से अफजल ये 4 औरतें हैं, जिनमें हज़रत खदीजा भी है। एक हदीस में आता है सैयदातु अहलिल जन्ना, जन्नत की सरदार औरतों में से सबसे पहले मरियम है, फिर आसिया है, फिर खदीजा है, फिर फातिमा है। ये सुन लें, ध्यान से सुन लें, जन्नत की सरदार औरतें। हमने आम तौर पे कुछ और सुना होता है और हदीस में कुछ और लिखा होता है। 4 औरतों के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ये जन्नत की सरदार औरतों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम से कोई वही के बारे में कोई बात कर रहे थे। अचानक ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो नज़र नहीं आते थे, फरिश्ते थे अल्लाह के, वो तो नज़र नहीं आते थे। हज़रत खदीजा नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेके आई। वो खाना जो जब लेके आ रही थी ना, बात सुने, बात ज़रा समझें। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को कहा, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी बीवी खदीजा आपके लिए खाना लेके आ रही हैं। जब ये आए फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, जब ये आए तो इसको इसके रब का सलाम कहें। रब का सलाम, रब का व मिन्नी, और जिब्राईल का भी सलाम इसको कह दे, ऐसी पारसा औरत। हज़रात, ये जो वाक़यात हम सारे सुनते हैं, एक तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसी नेक और पारसा और जन्नत की सरदार औरतों में से लोग इनका तज़किरा ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं इनका जिक्र? और ये औरतें हैं जो मुसलमान औरतों के लिए इनका रवैया, इनका तरीका ज़िंदगी का रहने का, ये बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि एक नेक पारसा खामद की वफ़ादार औरत ऐसी होती है और अल्लाह फिर ऐसे दर्जात अता फरमाता है। अल्लाह तमाम अहले ईमान की बेटियों, बच्चियों, माँओं, बहनों को जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।